وبركاته نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد محترم بزرگ دوستوں اور مشرق اساتذہ کرام، پھر دیارے ہند کو آباد کرنے کے لیے جھوم کر اٹھو، وطن آزاد کرنے کے لیے وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دو، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دو۔ مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ محترم حضرات، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ اللہ 1947 سے یہ ملک انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو نئے آئین کے نفاذ کے ساتھ اسے جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریت کے طور پر مناتے ہیں۔ جمہوریت طرز حکومت کا نام ہے۔ اس کے متعلق ابراہم لنکن کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ عوام کی حکومت ہے جو عوام کے لیے بنتی ہے اور عوام کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ موجودہ دور میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا طرز حکومت پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پورے گاز کر ملکوں میں جمہوریت قائم ہے اور جن جگہوں میں جمہوریت نہیں وہاں کے داخلے اور خارجہ عناصر کے ذریعے اس کے قیام کا مطالبہ چھوٹا کرتا جا رہا ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ آخر یہ طرز حکومت ہے کیا چیز؟ کیا آخر ہمارا ملک جمہوریت کی تقاضے کی تکمیل کر رہا ہے جو اس راستے پر بھٹک رہا ہے جس کو جمہوری دستور کے خالقوں نے اسے چلانے کی کوشش کی تھی؟ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی جمہوریت قائم ہے اس کی نوعیت نعمتی جمہوریت کی ہے۔ اس صورت میں ملک کے عوام جو قانونی طور پر ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کی جگہ حکومت کرتے ہیں۔ جس پارٹی کی سارے نمائندے کامیاب ہو کر آ جاتے ہیں حکومت دوسری پارٹی کی بنتی ہے۔ ہمارے ملک میں آزادی کے بعد سے یہی طریقے کار چلا آ رہا ہے۔ انتخابی طریقہ کار نے ملک کو بڑی حد تک جمہوریت کی حقیقی اقدار سے محروم کر دیا۔ جمہوریت کے نام پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے۔ ہم اس رائے کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہو یا نہ ہو، یہ ایسی حقانی ہے جن کو انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سے ایسے نمائندے منتخب ہو کر قانون ساز اداروں میں پہنچ جاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے اور ان کے مقابلے میں بہت سے ایسے لوگ ناکام رہ جاتے ہیں جو حقیقی معنی میں اس کے اہل ہوتے ہیں جس سے ملک کی خدمت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ محبان وطن، جمہوریت کا خوبصورت پہلو تحریر تقریر کا آزادی ہے۔ ہم لوگ تحریر تقریر کا آزادی کے سلسلے میں ملکی قانون کو پھر نشے کروائیے سے شوق کر اس کا بیجا استعمال کریں گے۔ ہمارے جواب حکومت کے ہاتھ میں کو لا کر بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پسندیدہ عناصر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بلاخر سرکاری اور غیر سرکاری کی ذمہ میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ میڈیا جب تعصب کو کام لیتا ہے اور ملک کے رسول اللہ کے خلاف شامل کرتا ہے تو ان کو قوم کی خدمت انجام نہیں دیتا بلکہ اس ملک کی تعلیمی روایات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج تحریر تقریر کا آزادی کے نام پر نہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو پیسے قرض کرا دیا جا رہا ہے۔ ان کی مجبوری کے خلاف مذہبی اقدام پر دینی تعلیم اور تعلیمی مراکز کو مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی اسے لگام دینے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلیم و تقریر کا آزادی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہمارے مسلمان انتظامیہ اور عدلیہ کی آزادی محدود ہے۔ ہم قرب عظیم کی سلامتی کی قیمت پر کیوں نہیں؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ہمارے مشاہد ہے مگر ظلم کے خلاف، ہمارے مشاہد ہے مگر ظلم کے خلاف۔ اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ہم سر پر قدم اٹھائے کہ ہم فتح یاب ہو، ہم سر پر قدم اٹھائے کہ ہم فتح یاب ہو۔ پیدوں سے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، پیدوں سے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے وما علینا الا البلاغ۔